نہ بیٹھو۔ قرآن کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اللہ فرماتا پھر آگ تمہیں بھی پکڑے گی۔ تم ظالموں کا ساتھ دو گے، ظالموں کو ووٹ کرو گے، ان کو کرسیوں پر بٹھاؤ گے، یہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ تم اس کو سپورٹ کرتے تھے جو پورے مسلمانوں کا خون بہاتا تھا، قتل عام کرتا تھا۔ ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی مت رکھو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اور پھر دوسری آیت ہے وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب اللہ نے تجھے یاد دلا دیا ہے، ہدایت تجھے ملی ہے، تو ظالم کے ساتھ بیٹھنا بھی مت، اس کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ یہاں لوگ سیلفیاں لینے میں بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں ظالموں کے ساتھ، ہاں ان کے ساتھ فوٹو نکال لیں، اور تاکہ پورے سوشل میڈیا پر ہم چلائیں کہ ہمارا بھی وہی سٹیٹس ہے جو یہ ظالم کا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، علماء بھی اپنا منصب سمجھیں، اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو میں یہ میسج ضرور دوں گا کہ اپنا سیاسی شعور بھی بیدار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں طاقت و قوت عطا کی ہے، آج بھی تم جو ہے اپنے فیصلوں سے بہت کچھ بدل سکتے ہو۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اب پورا ہندوستان سونے لگ گیا ہے۔ ایک جواری جو نشے میں ڈالتا ہے لوگوں کو، اسی طرح سے آج حالات بنائے جا رہے ہیں کہ سب کو ایسا نشہ دے دیا جائے، خاموش ہو جائے، کچھ بھی ہو رہا ہو خاموشی اختیار کر لی جائے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ خاموشی سب کو تباہ کرے گی، برباد کرے گی، ہماری بھی کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بول رہے ہیں، فلاں چیز کر رہے ہیں، سختیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے پتہ ہے، ہم نے سر یوں ہی اوکھلی میں نہیں رکھا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب سر اوکھلی میں رکھا جاتا ہے تو مسل بھی آ سکتا ہے سر پہ، تو اب ہم اس سے نہیں ڈرتے، خوف نہیں رکھتے۔ میرا ضمیر صرف اتنا کہتا ہے کہ اگر ظلم دیکھو تو آواز تو بلند کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اور ایمان کا یہ سب سے کمزور حصہ ہے، دل سے برا جاننا۔ اب لوگ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتے ظلم کو، تو تمہارا ایمان بھی جا چکا ہے۔ ایمان ہوگا تو برائی کو برا سمجھو گے، ظلم کو ظلم سمجھو گے، خرابی کو خراب کہو گے۔ اور اللہ نے اگر زبان دی ہے تو خرابی کو خراب کہو، برائی کو برا کہو، ظالم کو ظالم کہو۔ کس بات کا خوف ہے؟ اور جہاد کی جہاں تک بات ہے، حدیث پاک میں یہی ملتا ہے ان افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر۔ سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، حق بات کہو، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ آج کی یہ حالات ہمیں اس طرح سے بے قابو کر رہے ہیں میرے عزیزو، جینے کا بھی مزہ ختم ہو چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے، مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بخار زدہ ہو جائے۔ اگر پیر میں ٹھوکر لگے تو بخار سر میں بھی آتا ہے، جسم میں بھی آتا ہے۔ کیوں؟ عضو جڑا ہوا ہے جسم کے ساتھ، پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہاتھ تکلیف میں ہے تو باقی سب اچھا ہے۔ سب میں درد اور بے چینی آتی ہے۔ سر میں اگر درد ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، کہیں جانا اچھا نہیں لگتا، بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پارٹ سارے جسم کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک کو اگر درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو تمہیں بھی بے چین ہونا چاہیے، بے قراری تمہارے اندر بھی آنا چاہیے۔ آج لوگ یہاں پر بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑے بڑے خوشیوں کے ماحول میں تو جی رہے ہیں، لیکن ان کے گھروں کی ذرا برابر تمہیں خبر بھی نہیں، جن کے گھر اجاڑ دیے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ کتنے چھوٹے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہو چکے، اپنے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے۔ کیا ان باتوں کا درد ہمارے سینے میں نہیں آ سکتا؟ اور اگر درد نہیں آتا ہے تو پھر ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خبر لو۔ مومن ہے تو دوسرے مومنین کا درد محسوس کرو۔ لوگ تو یہاں ایسے بھی حالات آ گئے
ایک مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کشمیر کا نام بھی لینا مشکل ہو گیا ہے. کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ یہی دجالی میڈیا کی وجہ سے کہ انہوں نے بھونک بھونک کر کے کہا ہے کہ وہاں سارے آتنکوادی رہتے ہیں. ظالموں تمہیں پتہ نہیں، وہاں جا کر کے تو دیکھو وہ نہتے لوگوں کے اوپر جو اتنے دنوں سے کئی چیزوں کی بندشیں لگا کر کے ان کے جینا دشوار کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں کوئی بولنے والا تک نہیں. ان کو دوسرے ملکوں میں ہونے والا ظلم تو نظر آتا ہے، یہاں اپنے ہاں جو لوگ آتنک مچائے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہے. کیوں یہ ہیپوکریسی مچائے ہوئے ہو؟ یہ میڈیا والوں سے بھی میں کہتا ہوں کیوں اس طرح کی ڈبل پالیسی کرتے ہو؟ کیا ہم سیکنڈ نمبر کے شہری ہیں؟ مسلمانوں کا کوئی یہاں پر بلیدان نہیں رہا ہے، کوئی حصہ نہیں رہا ہے. آخر تم چاہتے کیا ہو ان مسلمانوں سے کہ روز بروز کا یہ ظلم، روز بروز کی یہ کہانیاں، روز بروز کی یہ داستانیں، اور اوپر بیٹھے ہوئے حاکموں کو اس کی خبر تک نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پی ایم سے تو ہم نے بہت پہلے یہ سنا تھا کہ کوئی کتے کا بچہ بھی اگر گاڑی کے نیچے آئے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور انسانوں کے بچوں کی کوئی تکلیف نہیں. اتنے قتل ہو گئے، اتنے مارے جا رہے ہیں، اس کی کوئی تکلیف نہیں. روکنا چاہے تو یہ حکام روک سکتے ہیں سختی کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے. حکومت چاہے، پرشاسن چاہے، پولیس چاہے تو یہ ساری چیزوں کو روک سکتی ہے، فساد نہ مچایا جائے. اور آتنک کے ذریعے سے کسی کا بھلا نہیں ہونے والا. وہ بات یاد رکھو، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے. ظاہر سی بات ہے، نفرت کی آگ جب جلے گی تو ہر جگہ یہ آگ پھیلے گی، اور نہ جانے کتنے بے قصور لوگ اس آگ میں جائیں گے. بڑے بڑے لوگ اپنے محلوں میں راج کریں گے اور یہ شہر کو جلتا بجھتا دیکھتے رہیں گے، لیکن اس میں وہی لوگ جلیں گے جو جذباتی ہوں گے. کبھی باہر آئے اور کمزور قسم کے لوگوں کو پکڑ کر کے مار دیا جائے گا، ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا، یہ ظلم چلتا رہے گا. اسی لیے امن و امان کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ دونوں طرف اپیل کی جائے. ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو 144 لگا کر کے بند کریں اور کہیں کہ آپ باہر نہ نکلیں، حالات خراب ہیں. ان لوگوں سے بھی کہا جائے جو فاشسٹ تنظیمیں ہیں، جو کھلے عام نعرے بازی کرتی ہیں، ان تنظیموں کو بینڈ کیا جائے جو ریلیوں میں کسی مذہب پر حملہ کرتی ہیں. آج دیکھیں یہی تو اسلام ہے. ان خبیثوں کے اتنے بھونکنے کے بعد میرے نبی کی شان میں کہیں سے کوئی آپ نے ان کے مقدسات کی توہین کرتے ہوئے کسی کو سنا؟ آپ نے کہیں کسی مسلمان ذمہ دار نے، کسی عالم نے، یا کہیں سے کسی بھی بڑے حاکم نے کہ ان کے بھی دیوی دیوتاؤں کو بولو، خداؤں کو بولو، کتابوں کو بولو، کہیں آپ نے سنا؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کو نہیں چاہتے، اللہ کو نہیں پکارتے، ان کو گالی مت دو. پلٹ کر کے وہ اللہ کو گالی دیں گے. ہمارا یہ مزاج ہی نہیں رہا ہے. زبان تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، تمہیں بھی دی ہے. تم نعرہ لگا کر کے دوسروں کے دلوں کو چھلنی کر کے سمجھتے ہو، بلکہ تم اپنی حیثیت اور حقیقت بتاتے ہو کہ تم حرام الدہر ہو، تمہارا نطفہ ناپاک ہے. اس لیے کہ کوئی بھی ضمیر رکھنے والا آدمی، تمہیں لڑنا ہے کسی کی ذاتیات سے لڑو، ہمارے سے. کسی نے تمہاری پراپرٹی ہڑپ لی ہے، کسی نے جائیداد قبضہ کیا ہے، جاؤ اس پر کیس کرو، مقدمہ کرو، اس سے جو لڑنا ہے لڑو. لیکن یہ کیا بات ہے کہ کہیں سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا جائے، ان کے مقدسات کی توہین کی جائے. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ڈپارٹمنٹ والے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ سب باتیں نہ کہو. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، کب سے دیکھ رہے ہیں، سب کر کے دیکھ لیا. آپ نے صرف لالی پاپ دیا اور کچھ بھی نہیں دیا اب تک. ہاں دیکھا ہے کہ جو بھی گستاخ ہے اس کے خلاف جا کر کے ایک دو نہیں کئی جگہ پر ایف آئی آر ہوئی، کمپلینٹ کیے گئے. مجھے بتائیں یہ کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کہیں لیا گیا ہے؟ وہ ظالم و درندے ابھی بھی دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور گرفتاری کی تلوار تو ہمارے گردن پر لٹکی ہوئی ہے. آپ کیوں بولے؟ اور جو لوگ احتجاج کیے وہ بھی جا کر کے آ گئے اندر، اور یہ سارا آتنک مچانے والے ابھی بھی کھلے گھوم رہے ہیں. اور پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سب سوشل میڈیا پہ مت بولیں، ماحول خراب ہوتا ہے. جواب دینے سے ماحول خراب ہو رہا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سہ کر کے چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہیں گھروں پہ، اور تم گالیوں پہ گالیاں دیتے جاؤ.
میرے عزیزوں، کچھ تو بدلاؤ کی ضرورت ہے۔